الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله۔ معزز حاضرین، مسواک سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں روزے کی حالت میں مسواک کرنے کے سلسلے میں بات اٹھی تھی۔ اب اس میں جن لوگوں کا شبہ تھا کہ زوال کے بعد روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے، تو جس ضعیف دلیل کا سہارا لے رہے تھے ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی، اور خلاصہ کلام یہ آیا تھا کہ ماہ رمضان میں کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں، اس پر روزے پر کچھ بھی اثر پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ باعث ثواب کی بات ہے۔ جیسے عام حالت میں کرنا ثواب ہے مسواک، ویسے ہی ماہ رمضان ہو یا روزے کی حالت، کسی بھی روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے۔ مسواک کرنے کے سلسلے میں کچھ متفرق مسائل ہیں، اس کے آداب کے سلسلے میں کہ مسواک کرنے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مسواک کیسا ہونا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے مسواک کون سا ہونا چاہیے؟ مسواک کے سلسلے میں ایک حدیث ہمارے سامنے وارد آتی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں انہ کان یجتنی سواکا من عراق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو یعنی پہلو یا پیلو کے درخت کا مسواک تلاش کرتے تھے یا چنا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو مسواک کسی بھی درخت کا کر سکتے ہیں، مسواک کسی بھی درخت کا کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر پیلو کے درخت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو کا درخت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چنا کرتے تھے، تو اس درخت کا مسواک کرنا یہ مستحب ہے، اس درخت کا مسواک کرنا مستحب ہے، اس کی لکڑی نکال کر مسواک کرنا مستحب ہے، ورنہ دیگر درختوں سے بھی مسواک اس کا نکال کر کے کر سکتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مغنی اپنی کتاب میں وہ نقل کرتے ہیں کہ مسواک کسی بھی درخت کا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ مسواک کیا ہو؟ زیادہ نرم ہو، سخت اتنا نہ ہو جس سے جو ہے ہمارے مسوڑوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچنے والا نہ ہو بلکہ نرم ہو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیلو کے درخت کا مسواک ہے، اسی طرح کھجور کے گوشے کی لکڑی ہے، گوشے میں جو شروعات ہے وہ نہیں، جو آخری کی آتی ہے گوشے میں، اس کی لکڑی ہے، اس کا بھی مسواک کرنا چاہیے کیونکہ یہ نرم ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسواک پیلو کے درخت کا مسواک جو ہے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ ہماری زبان میں، یہاں پر بنگلور کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، کون سا درخت کہتے ہیں، اللہ عالم۔ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کی تصویر آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی ماریں گے، پیلو کا درخت کا مسواک، یا پھر عربی میں عراق اس نام سے اگر آپ مارتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز درخت کی شکل صورت آپ کے سامنے آ جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے حناف بھائیوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ مسواک ایک بالش سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، ایک بالش تک ہی مسواک ہونا چاہیے، نہ اس سے چھوٹا ہونا چاہیے نہ اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں احادیث سے ہمیں کہیں بھی ایسی بات نہیں ملتی ہے جس میں مسواک کی مقدار متعین ہو کہ اتنا لمبا ہو یا پھر اتنے سائز کا ہو، چھوٹا ہو۔ بس مسواک کرنے کے سلسلے میں عمومی روایت آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کسی بھی طرح کا مسواک کر سکتے ہیں۔ سائز کے تعلق سے، مقدار کے تعلق سے
کوئی صریح روایت ہمیں مسواک کے تعلق سے نہیں ملتی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنا چاہیے، مسواک کس ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں بھی کوئی واضح روایت ہم کو نہیں ملتی، البتہ ایک قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت اپنے تمام کاموں کو، مثلا وضو کرنا، کنگھی کرنا، جوتا پہننا، یہ تمام چیزیں اپنے داہنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کیا کرتے تھے، یعنی رائٹ ہینڈ سے کیا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک بھی دائیں ہاتھ سے پسند فرماتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل ذکر کر کے مسلم شریف کی روایت آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے یہ کہ ہر اچھا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وضو کا ہو، جوتا پہننے کا کام ہو، کنگھی کرنا ہو، یہ تمام کام آپ اپنے دانے ہاتھ سے ہی شروع کرتے تھے۔ کپڑا پہنتے وقت دانا ہاتھ ڈالتے تھے، دانا ہاتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے بڑھاتے تھے۔ اسی طرح کوئی چیز ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں تو دانے ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح ضیافت میں کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو دانے ہاتھ سے ہوئے آپ دیتے ہوئے آئے۔ تو یہ معاملہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام قاعدہ ہے کہ آپ ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو دلیل بناتے ہوئے مسواک بھی ایک اچھا کام ہے، افضل کام ہے اور ایک مستحب کام ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داہنے ہاتھ سے ہی کیا کرتے تھے۔ کچھ دیگر آداب مسواک کے تعلق سے ہمارے حناف بھائیوں وغیرہ میں سب مشہور و معروف ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسواک کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مسواک کو اونچی جگہ رکھنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، ویسے ہی مسواک بھی جو ہے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کو عادت بنا لیے تھے۔ آپ جب سوتے تھے تو اپنے بستر کے پاس رکھ کر سوتے۔ مسواک کو کہاں رکھتے تھے؟ اپنے سرانے کے پاس رکھ کر سویا کرتے تھے۔ جیسے ہی تہجد کا وقت اٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے آپ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسواک نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی صریح روایت نہیں ہے کہ مسواک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ ہاں البتہ کرنے کی بات ہے تو کرنا کس سے ہے؟ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں کوئی فرق ہے، درد ہے وغیرہ ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ کہ دائیں ہاتھ میں کچھ فرق ہو۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کا مسواک ان کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس روایت میں انشاءاللہ بھی جو روایت آ رہی ہے، دو مسئلے انشاءاللہ عرض کریں گے اس میں آپ۔ دوسروں کا مسواک ان کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان نبی اللہ یستاک فیعطینی السواک لاغسلہ فابدأ بہ فاستاک ثم اغسلہ وادفعہ الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، پھر وہ مجھے دھونے کے لیے دیتے تھے تو میں اس کے ساتھ مسواک کرتی، پھر دھل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ میں مسواک کر کے دھل کر پھر کس کو دیتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ تو اس سے معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا، دوسروں کی مسواک ان کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دیے تھے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کئی بھائیوں میں یہ بات عام ہے کہ عورت مسواک نہیں کر سکتی۔ عورت کیا نہیں کر سکتی؟ مسواک نہیں کر سکتی، جبکہ یہ دلیل ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ عورت مسواک کر سکتی ہے۔ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ کچھ مسائل جس میں عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں وہ صرف عورتیں مراد ہیں، مردوں کے جو خاص مسائل ہیں اس میں مرد مراد ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام باتیں ہیں، عام مخاطبین ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے لوگوں، جہاں بھی مخاطب ہے تو یہاں پر عورتیں اور مردوں دونوں برابر ہیں۔
اجر میں بھی مرد اور عورت دونوں کے دونوں برابر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اللہ تعالیٰ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان تماموں کے لیے ہم نے کیا ہے، اجر اور مغفرت، معافی وغیرہ سب ہم رکھ دیے ہیں، ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عورت بھی مسواک کر سکتی ہے۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عام ازواج کے مقابلے میں میرے لیے 3 ایسی باتیں ہیں جو زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے، فضل کی بات ہے میرے لیے۔ اچھا یہ کیا؟ کہیں 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے پہلے، ایک میرے حجرے میں آپ کی وفات ہوئی۔ کس میں؟ میرے حجرے میں، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، اور میرے حجرے میں، میرے حجرے میں اور میرے ہجرے میں، ہجر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہا کا فرق ہے، دیکھیے، ہا کے پیش کے ساتھ حجرہ کمرہ، ہا کے زبر کے ساتھ حجر پتھر، ہا کے زیر کے ساتھ حجر گود۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ گود۔ حجر، حجر، حجرہ، حجرہ، تو کتنا فرق ہے دیکھیے۔ تو میرے حجرے میں اور میرے ہجرے میں 2 باتیں ہو گئی، ایک میرے کمرے میں اور پھر میری گود میں وفات ہوئی، اور آپ کی وفات سے پہلے آپ کا تھوک میرے تھوک سے ملا، میرا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ ملا۔ کیسے؟ مرض الموت کے وقت آپ کو مسواک لا کر دیے، کون؟ آپ کے بھائی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی مسواک لا کر کے دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر یا پھر غالباً ایک صحابی لا کر دیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیے، چبانے کی طاقت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو عائشہ سمجھ گئی، لکھا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے نرم کر کے دوں اللہ کے رسول؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نرم کی، پھر اپنے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو دیکھیں، جب عورت منہ سے نرم کر سکتی ہے تو بدرجہ اولا جو ہے مسواک کر سکتی ہے۔ تو آپ نے نرم کی، لعاب تو اس میں لگ گیا مسواک میں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لعاب سے مسواک کیا۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کی محبت، یہ اصل محبت تو میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ یہ عشق، عاشقی، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ سب اصل محبت تو شریعت نے جو زوجیت کے اندر رکھا ہے، میاں بیوی کے اندر رکھا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہ سب کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کا دکھاوا ہے۔ اصل محبت واقعی شرعی حدود میں رہ کر کے اگر شرعی حقوق ادا کریں گے تو جو محبت زوجیت میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دفعے جو ہے آپ کھاتے تھے، اسی جگہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کھائی، گوشت کتری ہیں اسی جگہ سے۔ تو میرے کیف مسواک کے سلسلے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ مسواک جیسے مردوں کے لیے افضل ہے، جیسے مردوں کے لیے ثواب ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے مسواک کرنا بھی ثواب کی بات ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسواک جو ہے، مسواک کسی کی اجازت کے ساتھ دوسروں کا مسواک کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کی اجازت ہو اس سلسلے میں۔ ایک آخری بات مسواک کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیا مسواک زبان پر بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے دانتوں پر کر سکتے ہیں ویسے زبان پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یستاک علی لسانہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر مسواک کر رہے تھے، اپنی زبان پر مسواک کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسواک دانتوں کے جڑوں سے لے کر کے دانتوں کے سامنے کے حصے سے یہاں بھی روایت ملتی ہے، جڑوں کی بھی روایت ملتی ہے، اور اسی طرح زبان پر بھی مسواک کرنے کی ہمیں روایت ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے زبان کو بارہا صاف کرنے سے منہ کے اندر جو بدبو ہوتی ہے اس بدبو کو ختم کرتی ہے، اور مسواک کا ایک فائدہ ہم یہ جانے تھے سائنٹیفکلی فائدہ کہ بلغم کو کم کر دیتی ہے، ضعیف روایت بھی ہے، بلغم کو
کم کر دیتی ہے۔ بلغم کی جو شکایتیں ہوتی ہیں سینے وغیرہ حلق وغیرہ میں، مسواک کے ذریعے سے یہ شکایتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کا ایک ہم سائنٹیفکلی فائدہ یہ بھی جانے تھے۔ بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں جو مسواک سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم وضو کے مسائل باذن اللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو مسواک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا